وہ جن کے نام سے شیطان راستہ بدلتا تھا، وہ جن کے دور خلافت میں عراق، ایران، اردن، شام، فلسطین اور مصر جیسے اور آرمینہ جیسے تمام علاقے اسلام کے زیر سایہ آئے، وہ جن کے اسلام لانے سے مکہ میں سرعام بغیر کسی خوف و خطر کی عبادت ہونے لگی، وہ جن کے ہاتھ میں 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت تھی، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب۔ وہی عمر کے جب کفار نے اذان بلند آواز میں سنی تو کہا تھا یا تو عمر مر گیا ہے یا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری مدینہ منورہ میں نماز فجر کا وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، معمول کے مطابق صفیں سیدھی کروائی اور تکبیر پڑھ کر نماز شروع کی۔ مسجد کے کونے میں ابو لولو فیروز نامی ایک شخص چھپا بیٹھا تھا، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایرانی غلام تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لائی تھی کہ مالک نے 2 درہم روزانہ ٹیکس زیادہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی لیکن درست پایا اور برقرار رکھا۔ اسی بات نے اس کے دل میں ایک نفرت جیسی آگ پیدا کر دی تھی اور اسی نفرت نے اسے تاریخ کا بدترین نثار بنا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک 2 دھاری زہر آلود خنجر تیار کیا اور نماز فجر کا انتظار کیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تکبیر پڑھی اور نماز شروع ہوئی تو فیروز نامی شخص نے اپنی جگہ سے نکلا اور عمر رضی اللہ عنہ پر 6 سے زیادہ وار کیا۔ پیٹھ سے ناف تک اس نے وار کیا۔ جو لوگ قریب تھے انہوں نے دیکھا مگر دور والوں نے سنا اور سبحان اللہ پکارنے لگے۔ جب فیروز بھاگا راستے میں نمازیوں کو زخمی کیا، جب گھیرا گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنا گلا کاٹ لیا اور موقع پر مر گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا، خون بہہ رہا تھا مگر ابھی ہوش باقی تھی۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آخری لمحات میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کی مجلس بنائی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تاکہ آپس میں مشورے سے اگلا خلیفہ چنے اور پھر اپنے قرض کا حساب کروایا، تقریباً 86,000 درہم، اور کہا کہ یہ قرض میرے خاندان کی جائیداد سے ادا کرو ورنہ قریش سے مانگو مگر بیت المال سے 1 درہم بھی استعمال نہیں کرنا۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہو اور اجازت مانگو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہو کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ عبداللہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر رضی اللہ عنہ کو میں اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عبداللہ واپس آئے اور خبر دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں اور جب میں مر جاؤں تو مجھے وہاں لے جانا۔ اور پھر یکم محرم سن 24 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آخری سانس لی اور اللہ سے جا ملے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو نماز فجر کے ٹائم حملہ ہوا اور 3 دن بعد یکم محرم سن 24 ہجری کو آپ نے شہادت پائی۔